بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامنے گرامی قدر بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور اس کیمرے کی وساطت سے جہاں جہاں ہماری گفتگو اور آواز پہنچ رہی ہے، تمام محبان محمد و آل محمد اور سوگواران داخل دو جہاں کی خدمت عالیہ میں اس مقام فضیلت پر تیسری اور آخری مجلس عزا کے آغاز میں سرنامہ کلام میں پچھلے 2 دنوں کی طرح آج بھی آیت تطہیر کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا ہے۔ مسلسل گفتگو کا مرکز و محور ذات بانو دو جہاں، ذات سیدۃ النساء العالمین، مخدومہ کونین، جگر گوشہ رسول، زوج علی مرتضیٰ، مادر حسنین کریمین، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اگر پچھلی 2 تقاریر کے خلاصے کو یا نتیجے کو ہم سمیٹ کر جملے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو پچھلی 2 تقاریر کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ قصیدہ طہارت اہل بیت کا اس قصیدے میں مرکز طہارت، محور طہارت خود ذات بانو دو جہاں، وہ شہزادی جو بطول بھی ہے، عذرا بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، جو حامل عصمت کبریٰ ہے، اس بیوی کی ذات مبارکہ اصل مرکز و محور طہارت ہے۔ اور سامعین کرام، میں تمہید پر بہت زیادہ رکنا نہیں چاہتا ہوں۔ کل سے گفتگو جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے آج گفتگو کو ہم شروع کرتے ہوئے ایک تسلسل کے طور پر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بغیر تمہید کے کہ ہم نے عمومی طور پر بنت رسول خدا کو بھلا دیا ہے، لیکن حقیقتاً بنت رسول خدا نے ہمیں نہیں بلایا۔ یہاں تک ہماری گفتگو کل پہنچی تھی، اور 2 بہت واضح کیفیتوں کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا، جس میں سے ایک کیفیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اور دوسری کیفیت کے حوالے سے آج کے مجلس عزا کا وعدہ تھا۔ اور وہ دونوں کیفیتوں کے علاوہ کل مصاحب کی منزل پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیوی نے فقط ہمیں خوشیوں میں یاد نہیں کیا، بیوی نے فقط اپنے دکھ اور درد میں ہمیں یاد نہیں کیا، بلکہ بیوی نے اپنی تکالیف کی منزل پر بھی اپنی تکالیف، اپنی اذیتوں کو بھلا کر پسے پشت ڈال کر اپنے بابا کی امت کے لیے راہ عمل مرتب کیا ہے۔ 75 دن یا 95 دن بابا کے بعد اس بیوی نے دنیا میں گزارے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی آج 13 جماعت الاول کا دن ختم ہوا اور 9 آنورڈ 3 جماعت ثانی تک یہ کیا ہے؟ ایام فاطمیہ ہے، 20 days یہ ایام فاطمیہ ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو آغاز ایام فاطمیہ 13 جماعت الاول نہیں ہے،
28 سفر کو رحمت العالمین دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے اگلے دن 29 سفر سے ایام فاطمیہ کا آغاز ہو گیا. مصائب اور آلام کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ. یہ جملہ آپ نے بہت تواتر کے ساتھ سنا ہوگا، علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، شاید مجھ سے بھی سنا ہو، لیکن اس بظاہر یہ جملہ بہت بھاری جملہ نہیں لگتا ہے، لیکن کبھی بیٹھ کر اگر بے نوجوان اس جملے کی گہرائی پر غور کرے تو طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے. ایک تلازم ہے، ایک کرب ہے انسان اپنی روح کے اندر محسوس کرتا ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ سابق کائنات کے سابق ترین باپ کی صابرہ ترین بیٹی پر ایسی کون سی مصیبت پڑی تھی کہ بی بی نے کہا کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. کیا امت کی بے وقتی، کیا دنیا والوں کی بے اعتنائی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی؟ کیا مخالفانہ رویے اس سے پہلے برداشت نہ کیے تھے؟ جو بی بی یہ جانتی ہو کہ میرا بابا کائنات کا عظیم ترین انسان ہے، اور پھر یہ بھی جانتی ہو کہ میرے اسی بابا کے پشت اطہر پر حالت نماز میں لوگ غلاظت رکھ کے جاتے ہیں، کتنا دردناک مرحلہ ہوتا ہوگا، کتنا اذیت نام ڈیگریڈنگ بظاہر. وہ بیٹی جب کبھی گھر سے نہ نکلتی تھی، جب وہ جنگوں میں زخمی بابا کی جا کے مرہم پٹی کرتی ہوگی، پکڑتی تھی شراب، اپنی ید عصمت سے بابا کے چہرے کے زخم کو صاف کرتی ہوگی. کیا مشکل مرحلہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ اذیت ناک مرحلہ نہیں ہوگی؟ جب مادر گرامی کے ساتھ اس بیوی نے 5 یا 6 برس کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ برداشت کیا ہوگا، کوئی دروازے تک نہیں آتا تھا، کمپلیٹ بائیکاٹ تھا. خدیجہ الکبریٰ کا، ملکۃ العرب کا، جس کا عرب کے ہر گھر پہ احسان تھا. چونکہ راہ اسلام پوری دولت نچھاور کر دی خدا کے نبی پر، خدا کے دین پر، تو ملکۃ العرب کا سوشل بائیکاٹ تھا، اور اتنا سخت بائیکاٹ تھا کہ جو آ کر ملنے کی کوشش بھی کرتا تھا اس ملنے والے کا بھی بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا. تنہائی کی زندگی کیا اذیت نہیں تھی؟ جن کے دروازے پر، جن کے خانہ اقدس کے صحن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے دروازے پہ آدمی کوئی کھڑا نہیں ہوتا. کتنی اذیت ہے کمسین شہزادی کے لیے. اس پورے سیناریو کو تصور کی آنکھ سے دیکھیں. لیکن کیا کسی منزل پر اس صابرہ باپ کی صابرہ بیٹی نے وہ شکوہ کیا؟ پھٹا پرانا لباس پہنا اس بیوی نے جس کی ماں ملکۃ العرب ہے، وہ سیدھا لباس دے کے ترک کیا اس بیوی نے جس کا بابا رحمت العالمین ہے. فاقوں سے رہی وہ شہزادی جن کا صدقہ کائنات دنیا آج 14 برس 14 صدیوں گزرنے کے بعد دکھا رہی ہے. کتنا اذیت ناک مرحلہ ہوگا، کتنے تکلیف دہ لمحات ہوں گے، اب سوچیے. لیکن کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی مصیبت میں بیوی نے کہیں یہ نہیں کہا
کہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں مجھ پر کہ روشن دنوں پر پڑتی تو حالاتوں میں تبدیل ہو جائے. یہ 28 صفر 11 ہجری کے بعد ایسی کیا استاد ہے نبی صاحب کی پر, ایسی کیا تکلیف ہے, ایسی کیا مصیبتیں ہیں جو کبھی کی بیٹی نے برداشت کی. کبھی ہم اپنے بچوں میرے جوانوں میری بہنیں بیٹیاں جو کیمرے کی وساطت سے دیکھ رہی, کبھی ہم نے اس حقیقت کو تحمل کرنے کی کوشش کی. آج شہر میں ٹریفک بہت کیوٹک رہا, بہت سی فیکٹرز ہیں, بہت سے عوامل ہیں, ناقص منصوبہ بندی ظاہر ہے, پری پلان چیزوں کا نہ ہونا صحیح ہے. اور میں بھی شاید گھر نہ پہنچ پاتا اگر گاڑی چھوڑ کر پیدل اپنے ورک پلیس انڈیا کی طرف نہ آتا. سوچئے گا لمحے بھر کے لیے پیپر سیٹ کر رہا ہوں, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا تکلیف دہ ہے لوگوں کے لیے. اطراف میں دیکھ رہا بہت سے لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے, خواتین بچے جوان جن کو پہنچنا تک نہیں ضروری, وہ واک کر رہے تھے فٹ پاتھ پہ, پیمنٹ پہ چل کے چلے جا رہے ہیں. تو تکلیف کا احساس تھا. میرے بھی دل میں آیا کہ کان میں تکلیف ہے, نفس مجھے سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیسے چل پاؤں گا, یہ خامخواہ کی اذیت ہے. پھر ابھی ہم نے خیال آیا کبھی اس اذیت کو سوچا ہے جو نبی کی بیٹی میں حجرے سے دربار پر جانے میں برداشت کرے, اس کا پہلو زخمی تھا, اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے شک متحر میں اس کا شہزادہ بہت ہی شہید ہو چکا تھا. بیوی was suffering from physical trauma, بیوی was suffering from mental trauma as well. خدا نہ کرے کسی خاتون کا حمل ضائع ہو جائے, کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے. دیکھیے بعد کربلا یہ جو کبھی موقع ملا تو سورہ کوثر کی تفسیر میں اس حقیقت کو بیان کروں گا, لیکن اس پر آپ کو سمجھیے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو شیخ میں متحر میں شہزادہ محسن کی شہادت ہے نا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ تاریخ میں اس کا احساس ہی نہیں کیا. جب واقعہ کربلا ہوا ہے نا 61 ہجری میں, تو بعض روایات کے مطابق 1200 یا بعض روایات کے مطابق 2000 بنی امیہ کے مرد موجود تھے. بعد کربلا بھی جب یہ پورا مارکہ کربلا ہو گیا, ہماری 1200 اور 2000 دو طرح سے مرد ہیں بنی امیہ کے جو موجود ہیں. اور بعد کربلا مولا علی فاطمہ سے کون پوچھا, سوچیے ایک فرزند حسن مجتبی اور ایک فرزند حسین ابن علی, اور پھر انہی سے نسل چلی امام زین العابدین سے, اور دوسری امام حسن مجتبی کے فرزند حسن مصنع سے. یعنی سیدہ کے دونوں بیٹوں کا ایک ایک بیٹا بچا اور ان سے نسل چلی. اب اس جملے کو سمجھیے, ان سے نسل چلی. یہ جو سادات پھیلے ہوئے ہیں نا اطراف عالم میں, اولاد سیدہ اولاد رسول جو موجود ہے, ان میں سے آدھی حسنی سادات آگے بڑھے, آگے حسینی سادات,
اور علماء نے لکھا کہ اگر شہزادہ محسن کی شہادت نہ ہوتی شکم اطہر سید عالم میں تو تیسرا سلسلہ اولاد فاطمہ کے پھیلنے کا یا آل رسول کے پھیلنے کا شہزادہ محسن کے ذریعے سے ہوتا. اور اب جملے کو داخل کیجیے گا. علماء کہتے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انہوں نے 1/3 اولاد رسول کا قتل کیا ہے. اللہ اکبر. کبھی سوچا اس نے 2/3 نسل چلی امام حسن مجتبی سے امام مسعود کربلا سے. اور اگر تیسرا شہزادہ بھی دنیا میں آتا تو اس سے بھی نسل آگے چلتی. کتنا بڑا ظلم ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں 1/3 اولاد رسول کو قتل کیا. اللہ. اب سمجھ میں آیا. سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ مسرنا لیہا چاہتے والے بابا اٹھانے والے بابا اتنی مصیبتیں پڑی ہیں مجھے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا. میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن اب ذہن میں کچھ اور آ رہا وہی بیان کروں گا جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے. اس لیے کہ جو زائرین ہیں حسین مصعب بھائی تشریف فرما ہے. ہم بعض دفعہ پلان کر کے کچھ آتے ہیں لیکن پڑھتے وہ ہیں جو وارثان منبر چاہتے ہیں کہ پڑھا جائے اور آپ کو سننے کے لیے وہ ملتا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدت مند سن کے جائے. بی بی کی عصمتوں کو بی بی کی رفعتوں کو بی بی نے وہ کام کیا ہے دادا وہ کام کیا جو دنیا کے بڑے بڑے جنالے نہیں کر سکتے بڑے بڑے بہادر مرد نہیں کر سکتے. شہزادی نے صرف نازک سے ہوتے ہوئے وعدہ ہے ایوانوں کو ملایا ہے. اگر میں جملہ مکمل نہیں کر رہا تھا آج پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کو مکمل کر رہا ہوں. with all guarantee surety with all 100% references اور ممبر میں گفتگو کر رہا ہوں. جب بی بی پہنچی ہے نا گھر دربار میں سر پہ نبی زادی نے چادر کو سنبھالا ہوا تھا. مسلمانوں کے دربار کے اندر نبی کی بیٹی کی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کہ میری بیوی پہنچ کے خطبے کو شروع کرتی. روایت کہتی کہ بیوی کے ستون کے نزدیک پہنچی تو نبی زادی رک گئی. کنی میں جلو میں لے کے چل رہی تھی. She stopped there. اور فقط رکی نہیں نبی زادی سارو قطار ہوتی کنی سے آگے بڑھ. کبھی بھی کہنے کا سبب کیا ہے؟ بڑا دربار ہے بڑا دربار. مجھے ابھی بھی گریے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے حق مانگا نہیں ہے ابھی تو انکار ہوا نہیں ہے. بی بی ابھی سے کیوں گریا کر رہے تھے؟ جانتے بی بی نے کیا کہا تھا؟ شاید ایک بیٹی سمجھ سکے اس دکھ کو. بی بی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے حق کے لیے بھی رو رہی ہوں. کبھی بھی رسولوں کو گرنے کا سبب کیا ہے؟ جس ستون سے سہارا لگا کے کھڑی ہوئی تھی اس ستون کی طرف اشارہ کیا. جانتے ہو جب میں چھوٹی سی تھی اور حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں داخل ہوئی تھی میرا بابا بیٹا کو دروازہ تھا. میں جب اس ستون تک پہنچی تھی میرے بابا نے کھڑے ہو کر اور ممبر سے اتر کر میرا آواز کیا تھا. میرے بابا نے کھڑے ہو کے مجھے
میرے بابا نے بڑھ کر مجھے گلے لگایا تھا. آج بابا کے امتیوں سے مسجد چھلک رہی ہے. بابا کی بیٹی دربار میں داخل ہو چکی ہے, لیکن کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بیوی کے احترام میں رسول کی سنت کو پورا کرے. اللہ اکبر, کتنا عجیب انداز میں رہا ہوگا, کتنا عجیب انداز میں رہا ہوگا. جس بیوی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر اس کی زبان سے بچوں کی محبت کا جملہ نکل جاتا ہے کہ جب تم صبح میں اٹھو گے تو تمہارے لباس موجود ہوں گے. غیرت قدرت کو گوارا نہیں ہے کہ صدیق کا قدرت کی زبان صداقت سے کچھ نکلے اور پورا نہ ہو. صبح ہونے سے پہلے رضوان جنت سے شہزادوں کے لباس لے کر آیا تاکہ دنیا سمجھ لیے نبی کی بیٹی صدیق کا ایک ٹکڑا ہے. کتنا انداز ہے اس کی صداقت کا, کتنا انداز ہے اس کی صدیقہ ہونے کا. لیکن سوچنا لگا ہے اسی نبی دادی کو گھر بازار میں کہنا پڑے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. ہم سلام سے انتظار ہے ہمارے سامنے ہماری بیٹی کو خاصوں کسی کے سامنے کھڑے ہوتے بولے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتے. دل کٹ جاتا ہے, دل میں چھریاں چل جاتی ہیں. یہ مخدوم ہے کون ہے؟ میرے دربار میں نبی ذاتی کو کہنا پڑا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں. اب دیکھیے اتنے اسباب اذیت کے موجود ہیں, کوئی موافق نہیں ہے. جب نبی کے وفادار ساتھی جو بیوی کے ساتھ ساتھ اطراف میں موجود ہیں انہیں کے جملہ پوری ذمہ داری کا جملہ تھا. آپ جو میرے اجلاس سے واقف ہیں, کئی سالوں سے میری یہاں پہ حاضری ہے, کبھی میں غیر معتبر روایت کو نہیں پڑھتا ہوں, کبھی ضعیف الفاظ کا سہارا نہیں لیتا ہوں, کبھی ضعیف روایتوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کرتا ہوں. یہ بھی پر کی ذمہ داری ہے. کیا کہا تھا نبی, اس سے پہلے کبھی نبی ذاتی نے ایسا جملہ نہیں کہا تھا, لیکن نبی ذاتی کو کہنا پڑا. میں نے مسائب اس کو مکمل نہیں کیا تھا. کیا کہا بی بی نے, خلو ابا الحسن, ابو الحسن کو باہر نکالو. تم کیا سمجھتے ہو میرا بابا گئے تو بابا کی بیٹی ضعیف ہو گئی, بابا کی بیٹی کمزور ہو گئی, بابا کی بیٹی کے اندر ہمت و طاقت سارا ہو گئے. خلو ابا الحسن, ابو الحسن کو باہر نکالو. اور اگلا جملہ کیا تھا جب سناٹا دیکھا نا میرے دربار میں, اگلا جملہ کیا تھا کہ اگر تم نے ابو الحسن کو, اگر تم نے علی بن ابی طالب کو باہر نہ نکالا تو نبی کی بیٹی سر کے بالوں کو کھول کر تمہارے لیے بد دعا کرے گی. بہت بہترین جملہ بہت بہترین. کسی بھی اس وقت جو براہ الزام موجود ہیں حالات ہے رب الجلال انہیں صحت و تندرستی عطا کرے, کسی کی بھی دفتر میں آپ یہ جملہ لے کر بھیجیں, پوچھیں کہ جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ. خلو ابا الحسن, نہیں ابو الحسن کو نکالو گے تو نبی کی بیٹی سر کے بالوں کو کھول کر تمہیں بد دعا دے گی. کہا تھا صحیح, سر کے بال کھولے نہیں تھے, سر سے ردا ہٹائی نہیں تھی, فقط جملہ کہا تھا. جناب سلمان فارسی, سلمان محمدی کا جملہ ہے. ایمان کی جتنے درجے ہیں نا ان میں سب سے بلند درجے پر جناب سلمان محمدی موجود ہے. ان ہستیوں میں شامل, ہم سب جنت کی تمنا کرتے ہیں, سلمان ان ہستیوں میں شامل ہے جن کی جنت مشتاق ہے.
جن کی جنت تمنا کر رہی ہے؟ کون ہے سر جو اپنی ریش و مطالعے سے بڑے سیدہ کو جانور کشی کرتے ہوئے نظر آئے گی، جو سیدہ کے دروازے کی خواب اٹھا کر اپنے آنکھوں کا سرما بنا رہے؟ سلمان محمدی کا جملہ ہے۔ سلمان کہتے کہ جیسے ہی نبیزادی نے جملہ کہا ہے نا، ہم نے محسوس کیا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں۔ ابھی کہا تھا سر سے نہ چادر ہٹی تھی، نماز کھلے سے نہیں تھی، ابھی فقط کہا تھا۔ سلمان کہتے ہیں ایسا لگا کہ زلزلہ آیا، مسجد نبوی کی دیواریں ہلی، دنیا میں ہلی دیواریں بلند ہوتی ہوئی نظر آئی۔ میں سوچتا ہوں کہ بیوی کے فقط کہنے سے مسجد نبوی کی دیواریں ہل گئی، بیوی کی بیٹی لیگیسی ہے جو کیری آن ہو رہی ہے۔ آج کی شرم کو پہچانو، آج کوئی راز کو پہچانو۔ مجھے چند دقیقے کے میں مسائل کی طرف آؤں گا۔ بیوی کی عظمتیں ہی ایسی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاتی ہوں۔ اور جب ہم نیچے بھی بات کر رہے تھے رضا بشیر کرنا، دیکھیے بیوی کتنی اسٹریٹجک رہی بیوی کی زندگی۔ سب دروازے بند تھے، ایک دروازہ کھلا۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ ہر جمعہ کو دعا دلما میں بھی جملہ پڑھتے ہیں۔ ایک دروازہ تھا نا بیوی کا، امیر کائنات کا، جو کھلا رہا، باقی سب دروازے کا۔ صرف ایگزامپل، دس از دا ڈور، یہ بیوی کا گزرا ہے۔ اس دروازے سے پاؤں نکلا، ادھر کیا ہے؟ مسجد نبوی، جسے آپ دربار بھی کہتے ہیں۔ دربار میں نہیں، بیوی مسجد میں نہیں ہے۔ ایک قدم باہر نکالے گی بیوی مسجد نبوی میں۔ Now بیوی planned that she has to go to مسجد نبوی۔ پلان کیا بیوی جانا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ بیوی کا پہلو زخمی ہے، بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ خود نمائندگی کر رہا ہوں، میں مثال سے چیزوں کا آسان کر رہا ہوں۔ جب میں آج پیدل چل رہا تھا تو عادت بھی ظاہر نہیں ہے، اور چونکہ نمنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے، میرے فوراً درد شروع ہو جاتا ہے کلیک کے اندر، تو اس تکلیف کی وجہ سے میں اس پورے راستے میں 2 یا 3 مقامات پر جہاں پر بھی مجھے جیسا سہارا ملا، جیسے پول ہوتا ہے، پول کے نیچے وہ مٹی کا ایک چبوترا سا ہوتا ہے جس میں پول کو نصب کیا جاتا ہے، میں اس پہاڑ پہ بیٹھ گیا تاکہ میری تکلیف کم ہو جائے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اس راستے کو میں شارٹ کٹ کروں، مجھے کم سے کم چلنا پڑے، اس لیے کہ تکلیف میں تھا، زیادہ چلتا تو اذیت ہوتی۔ بیوی پسلی نہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، میں پہلے بتا چکا ہوں 2 سال پہلے ان پسلیوں کے ٹوٹنے کی حیثیت کو۔ جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ اسپائکس نکلے ہوئے ہوتے ہیں بون کے، اسے جن کیج کے پیچھے لنگس ہیں، جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں والا مریض سانس لیتا ہے اور اس کے پھیپھڑے پھولتے ہیں ہوا کی وجہ سے، تو یہ بون اسپائک ان پھیپھڑوں کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں۔ ایسا مریض بڑے سانس نہیں لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے سانس لیتا ہے، تھوڑی تھوڑی ہوا اپنے پھیپھڑوں میں داخل کرتا ہے، اس لیے کہ زیادہ ہوا جائے گی اور زیادہ پھیپھڑے پھولیں گے تو یہ نکلی ہوئی ٹوکے ان پھیپھڑوں کو زخمی کریں گے۔
اتنے مسائل بڑے ہیں مشکل، ٹھیک ہے اور پھر میں مسائل کی روایت بناؤں گا. بیوی کو جانا تھا دربار میں، جانا تھا، تکلیف میں ہے، پہلو زخمی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، شہادت ہو چکی ہے، شہزادہ محسن کی وادی کے گلے میں رسن بن چکی ہے، اور وصیت نام جملہ، وصیت نام جملہ کہ جب بی بی نے میرے کائنات سے پوچھا تھا یا علی، ہم نے سنا ہے کہ جب آپ دنیا سے نکلتے ہیں تو کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا. کیا کہا تھا؟ بس یہ رسول ہے کہ نبی ذاتی سلام کرنا تو دور کی بات ہے کہ علی سلام کرتا ہے کسی تو علی کے سلام کا جواب بھی لوگ نہیں دیتے. اب بیوی کو نکلنا ذہن کیا کہتا ہے، مثال کی کہ میں 3 جگہ پہ رکا ریسٹ لینے کے لیے، میری تکلیف کم ہو، درد کم ہو، پھر تو پھر چل. بیوی دروازے سے ایک قدم باہر نکالتی، اگلا قدم ان کا دربار میں ہوتا، مسجد نبوی میں ہوتا، اور در وہ ٹائم جو وہ ڈلیور کرتی سر پر واپس آ جاتی. نہیں، اسٹریٹجی. واٹ ڈڈ بیوی ڈو؟ بیوی نے وہ ایک قدم کا فاصلہ اپنے لیے منتخب نہیں کیا، کنیزوں کو ساتھ لیا. جناب اسما بنت عمیر جیسی بیوی سمجھ، جناب ام ایمن جیسی شہزادی ساتھ چلی. یہ بھی اسٹریٹجک ہے. جناب ام ایمن کو کیوں ساتھ لے کر گئی دہانی کے لیے؟ کبھی انشاءاللہ ہوا تو بیان کروں گا. کیوں تاکہ جب گفتگو کرے تو پھر سے کوئی بیوی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے بتا سکے. یہ اصل میں رسول خدا کے پاس تھی. رسول خدا نے جناب ام ایمن کے لیے کہا تھا امی بعد امی، میری مادری گرامی کے بعد ام ایمن نے مجھے ماں کی طرح پرواہ کیا. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، کبھی اس پہ انشاءاللہ ہوتا ہے. بی بی نے سب کو ساتھ لیا اور بی بی نے ایک لمبے راستے کا انتخاب کیا. لمبے راستے، وہ راستہ جو بازار سے ہوتا ہوا گزرتا تھا، جو شاہراہ عام سے ہوتا ہوا گزرتا تھا، جہاں پہ کاروبار، دکانیں، اجناس کا لین دین سب کچھ ہو رہا تھا. جب بی بی پورے حجاب کے ساتھ کنیزوں کے جلوس میں نکلی اور لوگ متوجہ ہوئے کہ کون آ رہا ہے، تو لوگوں کو پتا چلا کہ نبی ذاتی آج دن کے اجالے میں گھر سے نکلی ہے. کیوں نکلی ہے؟ کہاں جانا ہے؟ مسجد نبوی جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ اس وجہ سے جانا ہے. یعنی بی بی نے اپنی تکلیف کو بلا کر اپنے عمل سے رہتی دنیا تک ظالم کو بھی بے نقاب کر دیا اور ظلم کو بھی بے نقاب کر دیا. That was our strategy. کہ نہ ظالم اور نہ ہی ظلم unidentified نہ رہے، بے نقاب کر دیا. پھر جملہ کر کس لیے؟ بی بی کو تو بابا جانے سے پہلے کفن اور کافور دے کے لیے بتلا کر گئے تھے کہ سیدہ آمنہ کر میری جان سب سے پہلے تو بابا سے ملے. تو کیا اپنے لیے آسائش سمجھ لی تھی؟ اپنے لیے آپ پاگل تھی؟ نہیں، میرے اور آپ کے لیے ولایت کو بچا رہے گی، امامت کو بچا رہے گی. ایک اکنامیکل وار کا آغاز فضل کی ملکیت سے بھی کرنا چاہتی تھی. بہت مختلف جو گفتگو میں بچوں کی علم ہونے کی. ہم نے اس بیوی کو بلا دیا، بس اب میں مکمل کروں گا. ہم نے اس بیوی کو بلا دیا. گھر کا میرا وعدہ تھا نا، 2 کیفیت تھے، ایک خوشی کی ہم کل دیکھ چکے ہیں. جو بیان کرنا تھا شب زفاف کو آج بیان کرنا تھا، فرسٹ ویڈنگ ڈے کو آج بیان کرنا تھا، لیکن پھر کبھی اور وقت کا وعدہ انشاءاللہ. عزیزان ایمان، بی بی نے اپنے غم میں بھی ہمیں نہیں
نہیں بلایا. اس روایت کو جناب اسما بنت امیس نے بیان کیا. کوئی بچہ مجھے بتائے گا تو بی بی اسما بنت امیس کون تھی؟ بی بی اسما بنت امیس ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ بی بی کا کارنامہ کہتا ہے. بی بی اسما بنت امیس ذات رسول نبی زادی کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہی ہے. اور اتنا بی بی کے اندر استقامت تھی جناب اسما بنت امیس کے اندر کہ نبی زادی کے ساتھ بھرے دربار میں گئی اور نبی زادی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے والی کے سامنے سینہ سپر. کتنا بڑا کردار ہے جناب اسما بنت امیس. جناب اسما بنت امیس نے اس روایت کو ہم تک پہنچایا اور 6 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. مصباح الانوار میں، وسائل الشیعہ میں، مستدرک الوسائل میں، علم الشرائع میں، کوكب البری میں اور بحر الانوار میں. 6 کتابوں کے اندر مصباح الانوار، بحر الانوار، 6 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب اسے آپ 13 جماعت الاول کی تاریخ کا حوالہ سمجھ لیجیے. 3 جماعت ثانی. بی بی اسما بنت امیس کہتی ہے کہ جس دن میری شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی، دیکھیے غم کے موقع پر بھی نہیں بلایا، تو میں نے دیکھا کہ بی بی گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی اور اپنے حجرے میں داخل ہو گئی. کچھ ٹائم گزرا، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ نبی زادی کس حال میں. ظاہر تکلیف میں بیماری میں تھی. اب جناب اسما بنت امیس سے فرمایا، جملہ وہی ہے کہ ہم نے عمومی طور پہ بی بی کو بلا دیا، بی بی نے حقیقتاً ہمیں نہیں بلایا. تو خوشی کا موقع تھا نا، بی بی نے مجھے اور آپ کو یاد رکھا. آج بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک ماں، خدا آپ کی ماں کو سلامت رکھے، ایک ماں جب دنیا سے جا رہی ہوتی ہے کہتا ماں کی روح بھی مشکل سے نکلتی ہے، اپنے بچوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے. میرے بعد میرے بچوں کا کیا؟ ایک بار اتنے آرام سے اس کی روح نکلتی نہیں ہے. The eldest son was just 7 years old. The youngest daughter was 4 years. 7 سال، 6 سال، 5 سال، 4 سال. دونوں شہزادوں، دونوں شہزادیوں کو یہی سے مبارک تھا. کم سے تو جانے والی ماں کو فکر کیا ہونی چاہیے کہ میرے حسن کی خیر ہو، میرے حسین کی خیر ہو، میرا حسین میرے ہاتھ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، اس کے ہاتھ میں پیاس بھی بہت لگتی ہے. میں نے اپنی گھوڑے کہانی کے بعد ایک مشکل بات دیکھا تھا. اب جب پہلا ہوگی میری زہمت میں دوسروں کا کیا ہوگا اور کیجیے گا. تب دعا کیا ہونی چاہیے؟ کہتے رہو پالنے والے میرے حسن کی خیر ہو، پالنے والے میرے حسین کی خیر ہو. 2 منٹ رکیے، میرے حسین کی خیر. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی نے ہمارے لیے کیا کیا اور اسی سے میں مسائل میں داخل جاؤں گا. تو میں بی بی نے میرے لیے کیا کیا، بی بی نے آپ کے لیے کیا کیا. دعا مانگے پانے والے میرا حسین، بہت محبوب ہے مجھے میرا حسن، بہت لاڈلا ہے میرا. ان بچوں کی خیر ہو، پالنے والے
میری زیادتوں میں وصولی ہے بابا کے بعد اپنے بابا کے مسیح کے گھر میں رسل کو دیکھا ماننے والے میرے والی علی نے مرتضیٰ کیا تھا لاجیکل کے بھی یہ تو آپ آگے لیکن جناب اسما بنت عمیس کہتی ہے اے عزادارہ نے جناب سید بیوی نے مجھے نہیں بلایا جناب اسما بنت عمیس کہتی کہ جب میں حجرے کی دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری شہزادی ہندو کے دعا لیٹی ہوئی ہے میری دادی کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے اور میری دادی گر گیا کہ میرا کو ایک دعا مانگ رہی ہے سنیے کہ ایک دعا مانگ رہی ہے پالنے والے میں تجھے واسطہ دیتی ہوں میں دو واسطے دیے پالنے والے میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے نبیوں کا تیرے رسولوں کا تیرے اولیاء کا تیرے اوصیاء کا تیرے نیک بندوں کا تجھے واسطہ دیتی ہوں پہلا واسطہ اور دوسرا واسطہ کیا دیا پالنے والے میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے بچوں کے اس گریے کا جو میرے فراق میں کریں گے یہ دو واسطے اور دعا مانگے اپنے لیے بچوں کے لیے والی کے لیے کرنے کے نہیں دعا تو مانگی پالنے والے پالنے والے میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے بچوں کے لیے کا ہمارے شیروں کے گناہوں کو بخش ہمارے شیروں کے گناہوں کو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو ہماری ذریت کے جتنے بھی شیعہ ہوں ان سب کے گناہوں کو بخش دے کیا نہیں مانگی تازیہ نے کہا کہ میری شفاعت کی دعا کر رہی ہے اجر کو رب کو بچ سکتا ہے ایک روایت کے مطابق آج دن میں نبی ذاتی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے وصیت دینا یا علی مجھے شرم میں غسل دے بھرا یا علی میرا جنازہ شرم میں اٹھانا عزادار شرم آ گئی جس شب میں نبی ذاتی کو حسن دیا گیا وہ شب آ گئی عزادار جس شب میں نبی ذاتی کا جنازہ اٹھایا گیا عزادار نصیحت کے مطابق میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا روایت کہتے فاطمہ ہے میرا مالا جب نبی ذاتی کو غسل دے رہا تھا دو مرتبہ امیر کائنات میرا مولا چیخ چیخ کے رہا ہے میرا آقا
رب کو وفادار ہو. میری بیوی بچھڑ کر یا پہچاننے سے زندہ رہی, اور جب بھی کسی نے دیکھا بابا کے لیے روتے ہوئے دیکھا, اہل مدینہ آتے تھے ہزاروں, امیر کائنات سے کہتے تھے یا علی سیدہ سے کہیے یا دل میں رہ لیا کرے یا رات میں رہ لیا کرے, خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ کے والدین سلامت رہے اور آگے آباد رہے. مجھے ایمان سے بتائیے گا دادارو, یہ خاندان رسالت میں ہے, بیٹیوں کو بابا کا ماتم کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ مدینے میں سیدہ روئی, اہل مدینہ کو اعتراض ہوا, وہاں باد شام میں غریب ہو, 3 برس کی یتیم ہو, میری چھوٹی فاطمہ جب بھی رونا چاہا, کبھی تماشا کھایا, کبھی تازیہ کھایا, اجر کو رب کو بتاتا ہوں, اجر کو بتاتا ہوں, اجر کو بتاتا. آج پھر سامنے کے لیے آئے نا, آج کی رات بیت الشہر میں بہت گہری رات ہے دادارو, آج کی رات, آج کی رات کوئی میرے حسنین کریمین سے پوچھے, کوئی بی بی ثانیہ زہرا سے پوچھے, کوئی بی بی ام کلثوم سے پوچھے, کاش ہم مل کے دعا کر سکتے کہ پالنے والے یہ رات یہیں پہ تھم جائے, اس لیے کل کا سورج بلند ہوگا, بیٹیاں ماں کو تلاش کرے گی, بیٹے ماں کو تلاش کرے گے, یہ سیدہ نظر نہ آئے گی, میرے ماں نظر نہ آئے گی. بس ادادارو تابوت تیار ہوا, بیت الشہر ہے ادادارو, نبی زادی کا جنازہ ہے ادادارو, رات کی تاریخی ہے ادادارو, وہاں بتا کرو وہاں مصیبت کے ڈالے, کبھی سے تلایا پھر رہی ہے, بیٹیاں باریوں سکتے ہو رہی ہے, ان کو رام کرتا ہے دادارو. اسی عالم میں بی بی فضا نے دیکھا کہ ہر کوئی گریا کر رہا ہے, ہر کوئی ہی بتا لے رہا ہے, لیکن جسے چکی اور پیس کے بولے جسے بڑھتے تو مرادوں سے بولے تو وہ میرا آقا والا حسین, وہ دل بڑھتے فاطمہ, وہ جگہ بے شہادت اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑا ہے, میرا چھوٹا شہزادہ دروازے کی دہلیز پہ کھڑا ہے, زاروں قطار ہو رہا ہے, مصیبت, لیکن قدم آگے نہیں بڑھاتے, بیوی پہ آگے نہیں, شہزادے کے نزدیک پہنچی, پسندادہ نہیں ہے, اس عبادت کو مقدر کرنا ہے, آگے پہنچی, ہاتھوں کو جوڑا, کہا آقا مولا کیا ماں کو آخری سلام نہ کیجیے گا, کیا ماں سے گزارا دیجیے گا, کیا آخری سلام ماں کو رخصت نہ کیجیے گا. بس جیسے یہ جملہ کہا ہے نا, خدا آپ کی ماں کو سلامت رکھے, نرما سا سر اٹھایا, نرما سا چہرہ سے بھرا ہوا تھا, کہا اما فضا آپ تو جانتی ہے نا, جب بھی حسین ہوتا تھا ہمیں چپ کرواتی تھی, اما وہی حسین ہے, زاروں قطار رہا ہے, ماں موش کو نہیں پھیلاتی, خداوند عالم آپ کے گریے کو قبول ہے. ادارے جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا ہے نا, عجب نہیں بندے کا بند کھلے آج نبود آئے, ایک ماں کی آواز آئی, میری محبت کو کرانا جائے. مجھے جملہ کہہ کے مقدر کروں گا, میرا تصور یہ کہتا ہے, مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا, لیکن میرا تصور یہ کہتا ہے کہ شاید ماں نے یہ بھی کہا ہو, حسین یہ تو مدینہ ہے نا, تیرا بابا بھی موجود ہے, تیرا بھائی بھی موجود ہے, تیرا آنند سارا
Thank you for watching my YouTube channel.